تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، حق تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائی۔ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہم نے عید الاضحیٰ منایا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ گزشتہ صحبت میں نے دین کو ڈیفائن کر رہا تھا، میں نے دین کا ایکسپلینیشن کر رہا تھا۔ یہ بتایا کہ اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی اسلامی علم دین کو، علم دین اسلام کو، اس کے ڈویژن 3 چیپٹر سے ہوئے ہیں، 3 چیپٹر سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک عقائد یعنی عقیدہ، عقائد پلورل ہے، عقیدہ سنگولر ہے۔ دوسرا علم اخلاق، تیسرا فقہ۔ آج سب سے پہلا سبجیکٹ ہے عقیدہ۔ عقیدہ کو ایکسپلین گزشتہ صحبت میں بھی میں نے کی ہے، پھر آج بھی میں اس کا ایکسپلینیشن شارٹلی دینا چاہتا ہوں کہ ڈیفینیشن یعنی عقیدہ کیا ہے، یعنی شریعت کے وہ ضروری امور جن کا تعلق دل سے اس بات اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی شریعت، یعنی اب شریعت تو بتا دی گئی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوں۔ شریعت کہتے ہی اسے، جو دین اسلام کے طریقے کو ہی شریعت کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے شریعت۔ دین اسلام کے طریقے کو، یعنی کس طرح ہم اپنی زندگی گزارنا، یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہے شریعت۔ اب شریعت میں ایک چیپٹر ہے جس میں عقیدہ کہتے ہیں، جس عقیدے کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ بغیر عقیدے کے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، داخل اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس کو چاہیے کہ عقیدہ ہونا بہت افضل ہے، عقیدے کی پہچان ہونا۔ عقیدہ کیا ہے؟ شریعت کے وہ ضروری امور، یعنی شریعت مطہرہ، یعنی دین اسلام کہیے، دین اسلام یا شریعت مطہرہ کہیے، وہ جو حکم نافذ کیا ہے، امر کی جمع امور،
امر آرڈر، بات سمجھ میں آئی؟ امر جو ہے آرڈر، امور آرڈرز، یعنی لا اینڈ آرڈر، یعنی واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو، بات سمجھ میں آئی؟ کرنا کیا، کیا نہیں کرنا ہم اپنی زندگی میں، یہ پورے کا پورا جو ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ کرنا کیا اور نہیں کرنا کیا، جسے امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی کرنے کے حکم کو، نہیں کہتے ہیں نہیں، جو نہ کرنے کے حکم کو۔ اسی کو اگر پلورل میں بولا گیا اوامر و نواہی، اوامر امر کا پلورل ہے، اور امور بھی اردو میں امر کا ہی پلورل ہے، امور، بات سمجھ میں، آرڈرز، حکم، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ شریعت کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ سب کو شریعت کہتے ہیں، جس میں کرنا نہ کرنا، بات سمجھ میں، جس میں کرنا ہے پھر نہ کرنا، دونوں حکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اسی کو حلال حرام کہا جاتا ہے۔ کرنے کو یعنی جو چیز کر سکتے ہیں اسے حلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو چیز نہ کرنا ہے اسے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کہتے ہیں جائز ناجائز، یعنی جو کر سکتے ہیں اسے جائز کا نام دیا جاتا ہے، اور جو نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کا حکم ہے، اسے ناجائز کا حکم دیا جاتا ہے، بات سمجھ میں، کرنا یا نہ کرنا، حلال حرام یہ بھی اس کی ٹرمنالوجی ہے، بات سمجھ میں، جائز ناجائز یہ بھی ایک ٹرم ہے، بات سمجھ میں، کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یعنی پھر ایک ایک ٹرم کا جو لفظ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ میننگ رکھتا ہے۔ جائز اور ناجائز سے افضل حلال و حرام، حلال حرام جس میں گناہ داخل ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بندہ گنہگار ہو جاتا ہے اگر حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر حلال کیا تو اسے نیکی ہوتی ہے، وہ ثواب ملتا ہے۔ جائز ناجائز اس سے چھوٹے کیٹیگری کا ہے وہ لفظ، جائز یعنی کر سکتے ہیں، ناجائز مت کیا کرو، نہ کرو، اگر کر بھی دیے تو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی غلطی ہے، اسے آئندہ مت کرو، بات سمجھ میں، یہ میننگ آتا ہے، کیونکہ ہر ایک ورڈ کا ایک میننگ اپنی جگہ رہتا ہے۔ حلال حرام کی جب بحث ہوگی، جب اس کے اوپر بات ہوگی، ہماری کانورزیشن ہوگی، بات سمجھ میں آئی، تو حلال کا مطلب سختی کا ہے، یعنی کر چکنا، کرنے سے فائدہ، نہ کرنے سے گناہ، اس کا اپوزٹ ورڈ ہے حرام۔ حلال کا چھوڑ دینا ہی ایک اعتبار سے حرام ہوتا ہے، بات سمجھ میں، حلال چیز کرنا، اگر کریں گے تو نیکی ہوگی، نیکی کا بدلہ ثواب ہوگا، بات سمجھ میں۔ اسی طرح حرام ایک ایسا ورڈ ہے جو مسلمان کرنا ہی نہیں، جہاں حرام پروہیبیٹڈ جس کو بولا جاتا ہے حرام، اگر وہ حرام میں مبتلا ہو گیا مسلمان تو ہوگا کیا؟ گناہ ہوگا، اور گناہ کا ایک عذاب ہوگا، بات سمجھ میں۔ تو یہ تمام چیزیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہی شریعت کہتے ہیں،
बात समझ में आई। उस शरीयत में पहला चैप्टर अगर लिया गया तो अकीदा, अकीदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई। अकीदा क़ल्ब से ताल्लुक़ रखता है, अकीदा यकीन से ताल्लुक़ रखता है। बात समझ में आई। अकीदा की एक्सप्लेनेशन क्या, व्हाट इज मेंट बाय अकीदा, अगर इस्लाम मुसलमान से पूछा गया तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? शरीयत के वो ज़रूरी उमूर जिनका ताल्लुक दिल से इस बात और यकीन है, यकीन के साथ होता है। यानी शरीयत मुतहरा का वो बातें, शरीयत मुतहरा की वो बातें, वो अहकाम, हुक्म कहिए, वो अहकाम जो किससे ताल्लुक रहता है? दिल से ताल्लुक रहता है उसका। यानी दिल उसका इस बात करे और क्या करे? यकीन के साथ होता है। दिल इस बात और यकीन के साथ दिल से ताल्लुक रखता है। यानी इस बात को यकीन करना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, जिसे फेथ भी कहते हैं, बिलीफ भी कहते हैं। बात समझ में आती? उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ शरिया that related to the affirmation by heart, having firm confidence and trust। बात समझ में आया? There is known as belief। अब यानी अकीदे को एक वो इस बिलीफ भी कहते हैं, अकीदे को फेथ भी कहते हैं। बात समझ में आई? अगर रियल उसका वर्ड जो है वो है क्रीड। बात समझ में? क्रीड रियल इंग्लिश वर्ड उसका क्रीड, यानी बिलीव है उसमें, फेथ है उसमें। अब जिस तरह यहाँ कहा गया इस बात, यानी मानना, इस बात यानी दिल से मान लेना। एक बात अगर कोई कहे उसे दिल से मान लेना। बात समझ में? इस बात और यकीन। बात समझ में आती? यकीन। तो अब उसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि वो एलिमेंट्स, एसेंशियल वो एलिमेंट्स, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ शरिया, यानी शरीयत के वो ज़रूरी उमूर, शरिया जिनका ताल्लुक दिल से इस बात और यकीन के साथ होता है, that related to the affirmation by heart, having firm confidence and trust। बात समझ में आई? There is known as belief, faith। बात समझ में आ रही है आप लोगों को भी, या गलत कह रहा हूँ? अंग्रेजी मुझे उतनी आती नहीं है, हमारे मोहम्मद आमिर साहब बहुत जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आई? तो ये है अकीदे का एक्सप्लेनेशन। अब उसका प्लूरल क्या है? अकायद। बात समझ में? उसका प्लूरल क्या है? अकायद। अकीदे का प्लूरल अकायद। तो अब अकीदा जो है पहला सब्जेक्ट है जिसका इस बात होना चाहिए, जो भी इल्म अल्लाह ताला के तरफ से मिल रहा है, इल्म दीन जिसे कहते हैं, दीन इस्लाम का इल्म, उसे पहले मानना। और मानने की हद क्या? यकीन। मानने की हद क्या? यकीन। बात समझ में आई? अब आइए दूसरी तरफ, यानी दीन के कितने उसूल हैं, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ दीन। बात समझ में आती? वो कितने हैं? 5 हैं। 5 principles of दीन। There are 5 principles of दीन, यानी उसूल दीन 5 हैं। उसूल दीन 5 हैं। जो सबसे पहले है इस्लाम, दूसरा ईमान, तीसरा एहसान, चौथा तक़वा, पांचवा तौहीद। ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ दीन। क्या है वो? प्रिंसिपल ऑफ दीन।
یہ دین اسلام کے پرنسپل ہیں۔ اب اس میں پہلے لے لیجئے اسلام، تو واٹ از اسلام؟ اس کا ایک ڈیفینیشن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا؟ اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالی کی مکمل اطاعت و فرما برداری۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسلام کہتے ہی اسے جو اللہ تعالی کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرنا، ایسے کرنے والے شخص کو کیا کہتے؟ مسلم یا مسلمان۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلم یا مسلمان، یعنی مکمل، ورڈ دیکھیے مکمل، پورے کا پورا۔ ایسا نہیں کہ مجھے جو پسند آیا وہ میں اللہ کے حکم کو مانوں، اور جو مجھے پسند نہیں آیا میں وہ اللہ کے حکم کو نہ مانوں، چھوڑ دوں۔ بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے۔ مکمل یعنی اپنے نفس کو، سب کو ختم کر دینا۔ بات سمجھ میں؟ اپنے خواہشات کو اللہ تعالی پر کیا کر دینا؟ اس کے تحویل کر دینا، اللہ تعالیٰ کے تحویل کر دینا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا۔ کیا کرنا؟ ماننا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے مکمل اطاعت و فرما برداری کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر یعنی اسلام literally translate to submission۔ بات سمجھ میں آئی؟ implying submission to اللہ، یہ ہے اسلام۔ اور مسلمان کون؟ یہ مسلم is someone who follows Islam and submits to اللہ تعالی۔ ایک مسلمان وہ ہے جو اسلام کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کے تابع ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو آپ خود چیک کر لیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پہلے اس کے احکامات کیا کیا ہیں، کیا یہ جانتے ہیں؟ الحمدللہ اگر جانتے ہیں تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس احکام کی پابندی کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ چیک کر لیں آپ اپنے آپ کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے آپ کو چیک کر لیں۔ بات سمجھ میں آتی نا میری بات؟ یعنی لٹرلی کا مطلب ہے حرف بہ حرف، ورڈ ٹو ورڈ۔ کیا ہے وہ لٹرلی کا؟ حرف بہ حرف۔ یہاں اسلام کیا بول رہا ہے؟ یعنی واٹ از اسلام؟ اسلام literally translates to submission, implying submission to God۔ بات سمجھ میں آتی؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری تابع داری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری تابع داری کرنا ہے۔ یعنی اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل و اطاعت و فرماداری۔ اب لفظ اسلام کا دوسرا لغوی معنی کیا ہے؟ امن ہے، پیس، امن۔ کیونکہ یہ اسلام کا ورڈ ہی، اس کا روٹ ورڈ ہی کیا ہے؟ امن، سلامتی۔ اس کا یہ کیا ہے؟ معنی ہی کیا ہے؟ سلامتی۔ یعنی سلامتی کب ملے گی ہم کو؟
جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر نافذ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بھی اطاعت کرو اور کس کی؟ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو، یعنی تابع داری کرو، فرما برداری کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسم اور دماغ کا حقیقی سکون صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے حاصل کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جب ہمیں اپنے باڈیلی یعنی جسم کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے، یعنی قلب کے اعتبار سے یا روح کے اعتبار سے کہیے، جسم کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اگر کسی بندے کو سکون چاہیے تو وہ کہاں مل سکتا ہے؟ دین اسلام میں مل سکتا ہے، یعنی مذہب اسلام میں مل سکتا ہے۔ یعنی وہ مسلمان پورے کا پورا سکون حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں پوری زندگی، مکمل زندگی گزارے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسلام stands for complete submission and obedience. Islam stands for complete submission and obedience to Allah. بات سمجھ میں آتی؟ The other literal meaning of the word Islam is peace. This signifies that one can achieve real peace of body and mind only through submission and obedience to Allah. بات سمجھ میں؟ یعنی اسلام کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تسلیم کرنا۔ اسلام کا لفظی ترجمہ ہی کیا ہے؟ تسلیم کرنا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، تسلیم کرنا۔ یعنی اسلام کا لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پورے کا پورا سپرد کر دینا۔ یہی عبادت کی حقیقت ہے۔ ہم اپنے مزے کے لیے عبادت کرتے ہیں یا اپنے خواہش کے لیے عبادت کرتے ہیں یا دوسرے ہمیں عابد جانے سمجھے اس لیے عبادت کرتے ہیں، تو یاد رکھو وہ عبادت نہیں بلکہ ایک گناہ ہوگا، اسے کہتے ہیں ریا۔ بات سمجھ میں آتی؟ انشاءاللہ وہ سبجیکٹ آئے گا ریا، وہ سبجیکٹ آئے گا جب بتایا جائے گا کہ ریا کسے کہتے ہیں، مگر اب فی الوقت ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں میں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تسلیم کرنا۔ کیا تسلیم کرنا؟ ایکسپٹ کرنا، مان لینا۔ کیا تسلیم کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کا، یعنی اے اللہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں، تو نے جو کچھ مجھے حکم فرمایا ہے، میری زندگی گزارنے کا جس طریقے سے تو حکم فرمایا ہے، میں اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے سرے تسلیم خم کرنا۔ بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ سرے تسلیم خم کرنا۔ بات سمجھ میں؟ سرے تسلیم خم کرنا، یہ ہے ریئل ایکسپلینیشن آف اسلام۔ یہ کیا ہے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، میں آپ کو اسلام کا ایکسپلینیشن دے دیا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے اسلام۔ اب جو مسلمان اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد
یہ کہے کہ میں یہ نہیں جانتا، میں وہ نہیں جانتا، مجھے شریعت کیا نہیں معلوم، عقیدہ، واٹ از عقیدہ، پھر بھی کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے لٹریٹ، ایجوکیٹڈ اس طرح سمجھ کر پھرتے رہتے ہیں، پی جی یہ کیا کیا کی، یو جی پی جی کیا سب پڑھ لیتے، پڑھ لینے کے باوجود ان کو دین اسلام کی کوئی توفیق نہیں، اللہ رحم فرمائے۔ بات سمجھ میں آتی؟ تو اپنی زندگی اپنے اعتبار سے گزارنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہی اسے کہ کیا کرے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ بات سمجھ میں، یہ ہے اسلام۔ اب شریعت ہی کسی کو نہیں معلوم، عقیدہ ہی معلوم نہیں، اب وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ وہ کس طرح کا مسلمان ہو گیا؟ وہ کس طرح کا ہو گیا؟ پیدا ہوا مسلمان کے پیٹ میں، اب ماں باپ مسلمان، اب یہ بھی مسلمان، اب اپنی زندگی گزار رہا ہے، چند چیزیں بتا دی گئی ہیں اسے کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، بس وہ کرتا ہے، اور حقیقت میں اسے کچھ نہیں بتلایا گیا ہے۔ اب وہ بھی آگے بڑھ کر سیکھا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ جو شخص بالغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عقل سلیم عطا فرماتا ہے، اسے خود چاہیے کہ وہ اسلام کی حقیقتوں سے آگاہ ہو، ورنہ تو اس کے لیے بیکار ہے۔ بات سمجھ میں، یعنی میں اس کو اتنا فورس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہی ریالٹی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے بیٹھے ہیں، ہر ایک آدمی مسلمان، اب یہاں جتنے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں، اب مسلمان پہلے سے ہی ہے ہم، اب اس کا علم سیکھنا یہ وہ کیا ضروری ہے؟ یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی برے خیالات پیدا ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے اور اپنے نفس کے طرف سے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، بات سمجھ میں، کی طرف سے پیدا ہوتے، اور ہم اسی میں مگن ہوتے کہ بھائی ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے، اور حلال کیا حرام کیا کی تمیز نہیں رہتی، زندگی گزرتی جاتی ہے۔ ایسے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں رہتا، کیا اللہ تعالیٰ کا اس بات پر کیا حکم ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس کے بارے میں کیا بتایا ہے نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہی لے لیں، آج جھوٹ اتنا عام ہے، اتنا کامن ہے، بلکہ کامیڈی کے لیے، ہر اعتبار کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ جھوٹ کا وبال کتنا ہے، جھوٹ بولنے کا عذاب کتنا ہے۔ سچ بولیں گے تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے والد ماریں گے یا ڈرائیں گے، یا ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں ڈانٹیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کتنے جھوٹ ہوتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے آرام سے بول دیتے ہیں، آرام سے بول دیتے ہیں، بات سمجھ میں۔ مگر یہاں مسلمان کے لیے سب سے افضل چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہی چھوڑے، تبھی اسلام کے
وہ تمام باتوں کو وہ ایکسپٹ کرے گا، وہ تصدیق کرنے، دل سے تصدیق کرنے کا جو مادہ ہے، دل سے تصدیق کرنے کا جو مادہ ہے، دل سے تصدیق کرنے کی جو بات ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی دل سے جو ماننا، یہ جو دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا، یہ دل سے تصدیق کرنا، تو یاد رکھو یہاں جھوٹ اگر ہمارے اندر ہوگا تو یاد رکھو مکمل ایمان داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچیں، اور یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے غلطیوں پر جھوٹ نہ بول کر بچ جانا، اور دنیاوی معاملات میں یہ جاننا کہ دنیا ہے، اس میں کیا ہے غلطی، نہیں، یہ دنیا ہی حقیقت میں ہمارے لیے دین ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ دین میں نے تو پہلے ہی سمجھا دیا، تو دین ہی ہمارے لیے دنیا ہے، دنیا ہی ہمارے لیے دین ہے، یہ مسلمان کے لیے خاص کر۔ سچ بول کر اپنے سروں کو بھی کاٹنے والے کاٹ چکے ہیں، اپنی جانیں بھی دینے والے دے چکے ہیں سچ بول کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ سچ بولنے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے عزت ملتی ہے، سچ بولنے سے ہر اعتبار کی ذلت سے انسان بچ جاتا ہے، سچ بولنے سے اسے لوگ سچا سمجھتے ہیں۔ یہی طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ اپنی پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر آخر تک، یعنی پردہ فرمانے تک، پوری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کے سوا جھوٹ نہ بولا، اور یہی سکھاتے رہے کہ سچ بولا کرو، جھوٹ سے بچتے رہو۔ بات سمجھ میں؟ سچ بولا کرو اور جھوٹ سے بچتے رہو، یہی بس سکھایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر پہلو سچ بول کر اتنا نام کمایا، آپ کو صادق کے ٹائٹل سے پکارا جاتا تھا۔ بات سمجھ میں؟ کس ٹائٹل سے پکارا جاتا تھا آپ کو؟ صادق، سچا۔ جب ہمارا نبی سچا تو ہم کو بھی چاہیے کہ سچے ہوں۔ بات سمجھ میں؟ سچا ہونا ہمارے لیے بھی بہتر ہے، بہتر کیا، بہت بہتر ہے، اسلام کی اصل ہے، اسلام کی اصل ہے، اسلام کی جڑ ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ سچ سننا پہلے پسند کرے، مسلمان کو چاہیے کہ سچ سننا پہلے پسند کرے، اور انسان کی فطرت بھی سچ سننا ہی پسند کرتا ہے، مگر سچ جب کوئی شخص بولتا ہے، جب وہ سچ سنتا ہے، اگر وہ کچھ غلطی کر چکا ہے تو میں کہوں گا کہ چونکہ وہ سچ بول رہا ہے، وہ اپنے غلطی کا اثبات کر رہا ہے، مان رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے معاف کرے، درگزر کرے، چھوڑے۔ غلطی بڑی ہے تو اسے نصیحت کریں، بات سمجھ میں آئی؟ آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا اسے حکم دیں، اسے اتنا ڈرانا اور اتنا مارنے کے لیول تک چلے جانا، مارنا یا اسے اتنا نقصان دے دینا جس کی وجہ سے وہ سچ بولنا چھوڑ دے گا۔ بات سمجھ میں؟ بچہ جب سچ بولتا ہے تو میں والدین سے یہی کہوں گا اور اساتذہ سے یہی کہوں گا
کہ وہ سچ سننا پسند کریں. جب بچہ اپنی اولاد یا اپنا شاگرد جب سچ کہتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کے سچ کی وجہ سے اسے معاف کر دیں، اسے چھوڑ دیں، درگزر کر دیں اور اس کی اصلاح کریں، یعنی اسے صحیح طریقہ بتائیں، اسے سچا بنائیں اور اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی غلطی کی کیا کریں؟ برابر کریں، ریکٹیفائی کریں، ریکٹیفائی کرنے کا حکم دیں، یہ سب کچھ کریں مگر اسے نقصان نہ دے. اس کی مار پیٹ کر لینا اور اسے اتنا ڈانٹنا کہ وہ سنبھال نہ سکے وہ ڈانٹ. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہوگا کیا؟ کل وہ لڑکا، کل وہ تمہاری اولاد، کل تمہارا اپنا شاگرد سچ نہیں بولے گا بلکہ ڈرے گا کہ سچ بولنے سے تو میں ڈانٹ کھایا ہوں، سچ بولنے سے تو میں مار کھایا ہوں، سچ بولنے سے تو میری نوکری چلے گئی ہے، سچ تو میں مسلمان سے کہتا ہوں. کافروں کا تو ہم کو کام ہی کیا ہے حکم کرنے کا. میں ہر مسلمان کو کہتا ہوں کہ سچ بولیں اور سچ سننے کا بھی مادہ پیدا کریں. سچ سنیں، سچ بولنے والے کو کا سچ سنیں، تبھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سچ پر قائم رہے گا. اور جو شخص سچ پر قائم ہو جاتا ہے وہی شخص مسلمان صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل جب جھوٹ سے کو چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھو نور ایمان جسے کہتے ہیں، وہ نور ایمان دل میں اللہ تعالیٰ اس کے بساتا ہے، اس کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. یعنی ہماری یہ زندگی آسان ہوتی ہے، دین اسلام کا علم حاصل کرنا، اس کی طرف لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور سچ بولنے سے سب سے پہلے 2 لوگ مر جاتے ہیں، یعنی 2 لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ایک شیطان، کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہاری گمراہی کا وعدہ مجھ سے کیا ہے. بچو اس سے، اور بچنے کے لیے میری پناہ میں آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں آؤ، یعنی مجھے تسلیم کرو، مجھے مانو، حق کا ساتھ دو، حق کو تھامو. بات سمجھ میں؟ حق کو اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارا عقیدہ ڈلمل ہو جائے گا، متزلزل ہو جائے گا. جب عقیدہ متزلزل ہو جائے تو عقیدے سے ہی اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، یہ سب عقیدے سے لگاؤ رکھتے ہیں، ریلیٹ ہیں پورے. چاہے وہ اسلام ہو، ایمان ہو، احسان ہو، تقوی ہو، یہ جتنے پرنسپلز آف دین ہیں، اصول دین ہیں، یہ سب ریلیٹ ہیں. کس سے ریلیٹ رکھتے ہیں؟ کس سے رشتہ رکھتے ہیں؟ عقیدے سے رشتہ رکھتے ہیں. بات سمجھ میں؟ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کے اعمال اگر وہ کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ایکسپٹ نہیں کرتا. بات سمجھ میں؟ تو عقیدہ اور اس عقیدے پر قائم رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کس برائی کو چھوڑنا ہے؟ جھوٹ برائی کو چھوڑنا ہے. کسے اپنانا ہے؟ سچ کو اپنانا ہے. اگر ہم سچ کو نہ اپنائیں
بلکہ جھوٹ کو اپنا لیں تو یاد رکھو آپ داخل اسلام ہونے کے باوجود آپ کیا رہیں گے؟ کمزور رہیں گے، گنہگار رہیں گے، خطا کار رہیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جائیں گے، دور رہ جائیں گے، تو یاد رکھو جتنی ہم میں برکتیں ملنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں جس طرح ہمیں ملنی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ تمام مدد چھوٹ جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو امداد، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہمیں حاصل ہونی ہیں وہ سب چھوٹ چلے جائے گی۔ اور وہ بندہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو بہت تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ ایک اتنی بڑی چیز ہے جو ایک دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، تکلیف میں پڑ جاتا ہے انسان۔ مگر آج ہمارے گھر میں، ہمارے اطراف اور ہمارے اندر ہمارا ماحول، یہ سب کچھ آج جھوٹ پر قائم ہے۔ بات سمجھ میں؟ آج کس پر قائم ہے؟ جھوٹ پر قائم ہے، جھوٹ پر قائم ہے۔ ہم جو جتنے بھی کامیڈی کا نام لے رہے ہیں، یہ کامیڈی وغیرہ یہ بھی جھوٹ پر قائم ہے۔ بات سمجھ میں؟ کتنے کہانیاں گھڑ من دھڑک کہتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں کہ ہاں صبح فجر کو اٹھے کیا آپ، اب نہیں اٹھے بولے تو شرمندگی آئیں گی، اٹھ کر تو نہیں ہی، اب وہ نہیں اٹھے ہیں تو نہیں اٹھے بولے تو شرمندگی آئے گی۔ یا کوئی استاد پوچھ رہا ہے یا شیخ پوچھ رہا ہے یا پیر پوچھ رہا ہے تو اب ایک کیا ہوگا کہ ڈانٹے گا، وہ اس کی ڈانٹ پٹکار سننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان تمام چیزوں کو خیال میں لے کر ہم آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے فجر میں اٹھا۔ یاد رکھو یہ جھوٹ، ایک تو آپ فجر میں نہیں اٹھے، یہ خود ایک گناہ ہے، نماز چھوٹ گئی آپ کی فجر کی، پھر یہ ایک گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے پوچھنے پر آپ نے اٹھا کہہ دیا تو اب یہ جھوٹ، اس کا بھی ایک گناہ ہے، بشرطے کہ یہی کہہ دیں آپ آرام کے ساتھ۔ کیا کہہ دیں کہ نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا کہیں۔ اب جو کچھ بھی اس کو سمجھایا جائے گا، اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے گا، تو اس کے دل میں جب بات اترے گی کہ ہاں ہم غلطی پر ہیں، تو یاد رکھو خود بخود اس کا دل بدلے گا اور وہ فجر کی نماز کی پابندی کے لیے فجر میں اٹھنے لگے گا اور اپنے یہ گمراہی نیند کو چھوڑ دے گا۔ یہ راحتی جو وقتیہ راحتی ہے جسم کی، وہ وقتیہ راحتی کو چھوڑ دے گا اور ابدی راحتی کو اپنا لے گا۔ بات سمجھ میں؟ ابدی راحتی کو اپنا لے گا۔ اگر یہ کہہ دے کہ فجر کو اٹھے، ہاں اٹھے، اب تو اسے نصیحت نہیں ہوگی، اب اسے ڈانٹ پٹکار بھی نہیں ہوگی، اب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا بھی نہیں ہوگا، تو اب یہ سمجھے گا کہ میں جھوٹ بول کر بچ گیا، کامیاب ہو گیا، مجھے ذلتوں سے بچنا تھا بچ گیا، اور مجھے ڈانٹ پٹکار سے بچنا تھا بچ گیا۔ تو یاد رکھو اب دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ زندگی کھوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی باتیں نہیں ہوتی، اور فجر میں اٹھنے
اور فجر میں نہ اٹھنے، دونوں میں جو دو فرق ہے وہ فرق ہمارے دل سے نکل جاتا، نہ اٹھ کر جو پچھتاوا ہے وہ پچھتاوا چلے جاتا۔ بات سمجھ میں؟ اگر نہ اٹھ کر ڈانٹ پٹکار کھا لینا اور پچھتانے لگنا، وہ پچھتاوا کیا کرتا ہے؟ ہمیں کیا کرتا ہے؟ حق کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سچائی حق کی طرف لے جاتا ہے، سچائی ساتھ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو جس کی وجہ سے ہماری کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے، اور اس تربیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت کیا ہوں؟ گناہگار ہوں، میرے پاس بہت ساری عادتیں ہیں، بہت غلیظ عادتیں، بری عادتیں ہیں، کہ جیسا کہ میں شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں، شراب چھوڑ نہیں سکتا، اور میں زانی ہوں، میں زنا بھی چھوڑ نہیں سکتا، میں چور ہوں، میں چوری بھی چھوڑ نہیں سکتا، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے مسلمان بنا لیجئے، اور میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ایک، آپ ہی ان تمام گناہوں میں سے ایک گناہ چھوڑنے کا حکم دے دیں، پھر میں جب وہ گناہ چھوڑ کر اس پر میں پابند ہو جاؤں تو اس کے بعد پھر دوسرا گناہ چھوڑنے کا حکم دیجئے، اس طرح یا رسول اللہ آپ میری تربیت فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کیا، صحابی ہوا، اور سرکار نے کہا کہ بابا تیرے اندر جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے، جھوٹا جو ہے، وہ کہا کہ ہاں میں بہت جھوٹ بولتا ہوں، تو ایک کام کر، جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھا لے، جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھا لے، بس پہلے جھوٹ نہ بول، بس جا ایک کام۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کام عطا کر دیا، شراب سے روکا نہیں، چوری سے روکا نہیں، زنا سے روکا نہیں، بلکہ جھوٹ سے فقط روکا۔ اب تو میں آرام سے جھوٹ سے رکا رہوں گا، قسم کھا لیا، اور دل میں تصدیق کر لیا، دل سے مان لیا، یعنی دل میں بھی اس بات کو بٹھا دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب رات ہوئی، چوری کرنے کا ارادہ کیا، نکلا چوری کرنے کے لیے، ایک اسے خیال آیا کہ کل میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اور وہاں مجھ سے سرکار سوال کریں کہ کیا تو چوری کیا، تو اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے تو اب سچ کہنا ہے، اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میں چوری کیا، اور اگر یہ سوال ہوا کہ کہاں سے کیا، اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ فلاں جگہ سے میں نے چوری کی۔ اب یہ سوچ کر چوری کرنے سے رک جاتا ہے، پھر شراب کی طرف جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شراب پی لوں اور پڑ جاؤں، سو جاؤں، شراب کی طرف جاتا ہے، تو پھر بھی یہی خیال آتا ہے کہ تمام صحابہ کے سامنے اگر مجھ سے سوال کیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا جائے کہ تو نے شراب پی، تو میں کیا جواب دوں؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے دل سے
اس بات کر لیا ہے، تصدیق کر لیا ہے، مان لیا ہے اور قسم کھا لیا ہے میں جھوٹ، ہرگز جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ اب میں کہوں کہ ہاں میں نے شراب پی ہے تو میں دیگر صحابہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح یاد رکھو، جو بھی وہ گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، اسی بات کو سوچتا ہوا چھوڑ دیا۔ اسی طرح رات گزری، صبح جو ہی ہوئی سرکار کے دربار میں دوڑتا ہوا آیا، آ کے سرکار سے کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا حکم دیا؟ سرکار نے کہا کہ کیا حکم دیا؟ میں نے سوچا کہ کچھ بھی نہیں، معمولی چیز ہے، مگر جس ایک کے چھوڑنے کی وجہ سے تمام میرے ہاتھ سے پورے تمام گناہ چھوٹ گئے، میری آج کی رات جو گزری بغیر کسی گناہ کے رات گزری، مجھے اسی طرح یا رسول اللہ سنبھال لیجئے۔ اس آپ ہی کے در پہ رہنے لگا، پڑھنے لگا تاکہ غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ اسی طرح تمام گناہوں سے بچ گیا۔ تو معلوم ہوا جھوٹ ہر گناہ کا جڑ ہے۔ بات سمجھ میں، ہر گناہ کا جڑ ہے۔ ڈونٹ ٹیل لائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت ہارمفل ہے وہ لائی جو ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا، بہت ہارمفل ہے۔ اور لائی ہی حقیقت میں اسلام سے دور کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی مذہب جو اسلام کے خلاف ہیں، وہ تمام مذہب جھوٹ کے بنیاد پر قائم ہیں۔ ایک ہی مذہب، جس مذہب کو دین اسلام کہتے ہیں، وہ ایک ہی دین جس کا نام اسلام ہے، جو اللہ تعالی نے جس مذہب کو پسند کیا، جس دین کو پسند کیا، جس مذہب کو پسند کیا، وہ اسلام جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا، اور خاص کر نبی اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اسلام کو، یہ مذہب کو اب ہم تک پہنچایا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرے نزدیک اگر پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ہمیں عطا کر دیا حضور کے ذریعے سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب دین عطا کیا تو اکملت لکم دین، یعنی وہ دین کو مکمل کر دیا، یہ اعلان بھی کر دیا۔ بات سمجھ میں، یہ اعلان بھی کر دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ حق پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد، اس کا پلر، اس کا پہیا، جو کہتے ہیں نا پلرز، جس سے بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں، تو دین کا ریئل پلر کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے۔ یعنی اسلام کا ریئل پلر، جس پر پورا اسلام جو کھڑا ہوا ہے، وہ حقیقت میں حق ہے، سچ ہے۔ سچ کی بنیاد پر یہ مذہب ہے قائم۔ بات سمجھ میں، سچ کی بنیاد پر یہ مذہب قائم ہے۔ باقی تمام مذاہب جھوٹ کی بنیاد پر ہیں۔ اور جب یہ مذہب ہی سچ کی بنیاد رکھتا ہے، اور اس مذہب کو تسلیم کرنے والا، اس مذہب کو ایکسپٹ کرنے والا، بات سمجھ میں، اس مذہب کو ایکسپٹ کرنے والا، اس مذہب کے دائرے میں اس مذہب میں داخل ہو جانے والا، جس کو مسلم یا مسلمان کہتے ہیں، اب اسے پہلے کیا چھوڑنا چاہیے؟ جھوٹ چھوڑنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ لوگوں
بھی وعدہ کریں اپنے اپنے من سے، اپنے اپنے دل سے وعدہ کریں کہ جتنا ہو سکے جھوٹ ترک کریں گے ہم۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وعدہ کریں، اپنے دل سے کر لیں کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے۔ بولو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جتنے مرد حضرات ہیں وہ اپنے مائک کو آن کر کے کہیں، جو عورتیں ہیں وہ تو آن نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے۔ بولو نا، کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ ساتھ دینے والا ہے۔ ہاں، جھوٹ ہم نہیں بولیں گے، آج سے جھوٹ چھوڑ دیں گے، آج سے جھوٹ چھوڑ دیں گے۔ پٹیل صاحب کیوں چلے گئے؟ سچ پر قائم رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ I will not tell lie، الحمدللہ، انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ بولیے، ہم سچ پر قائم رہیں گے، ہم سچ پر قائم رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج کے سبجیکٹ میں ہم کو یہی سیکھنا ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے کہ کسی حالت سے بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ خالی بولنا فقط نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ سچ سننے کو ایکسپٹ کرنا۔ سچ کہیں گے اور سچ سنیں گے۔ کیا کریں گے ہم؟ سچ کہیں گے اور سچ سنیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سچ کہیں گے اور سچ سنیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ وعدہ اپنے اپنے دلوں سے کیجئے اور جھوٹ کو چھوڑ دیجئے، حق کو تسلیم کیجئے، کیونکہ دین اسلام ہی کیا ہے؟ حق کی بنیاد پر ہے۔ بات سمجھ میں؟ الحمدللہ۔ آج میں ایک نئی چیز، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نئی نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو پرانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام، اس کا فل فارم یعنی انگلش میں ISLAM، اسلام، اس کا فل فارم یعنی انگلش میں کیا ہے؟ I sincerely love all mankind، یہ ہے اسلام۔ بات سمجھ میں آیا؟ یہ فل فارم بھی یاد رکھیے، اگر نہیں معلوم تو معلوم کر لیجئے، معلوم ہے تو الحمدللہ۔ اسلام کا فل فارم یعنی انگلش ورڈ کے تحت ISLAM کے تحت I sincerely love all mankind۔ تو یاد رکھو، جس طریقے سے بھی اسلام کی طرف جائیں تو امن، پیس یہی سکھاتا ہے، اور امن، سچائی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں۔ تو وقت گزر گیا ہے میرا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جس بات کا وعدہ کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کلاس کل کنٹینیو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔